جو دو وقت کی سکون سے عزت سے کما کے کھاتے ہیں، وہ تجھے سمجھ میں جب نہیں آتے، تجھے بھی اگر قارون ہی چاہیے تو قارون کے خزانے میں ڈال خزانہ، بھائی ڈالنا اپنا گھر۔ یہ نکلیں گے تو ان کا مزاج چوتھے آسمان پہ رشتہ کرنے چلے تھے، مطلب لڑکا تو انہیں ملے پورا سب سے علاقے کا امیر آدمی، اور پھر رو کے کہتے ہیں صاحب ہم کیا دیں گے، ہم تو بیٹی دے سکتے ہیں۔ تو بیٹی اسے دیتا نا جو غریب شریف لڑکا تھا، اسے تو تو نے گھاس ہی نہیں ڈالی، اسے تو تو نے اپنی نظروں میں کچھ سمجھا نہیں، ذلیل سمجھا تم نے۔ کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ دونوں طرف سے معاملات برابر ہیں۔ میرے حضور کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو۔ یہ حضور نے لڑکے والوں کے لیے تھوڑی فرمایا، دونوں کے لیے فرمایا، لڑکی والا بھی اے بچے، لڑکی والا بھی لڑکے والا بھی، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو۔ لڑکے والا بھی دینداری کی بنیاد پر رشتے۔ اب یہاں تو دولت دیکھ کے لڑکی کا باپ رشتہ کرتا ہے تو پھر اس میں ایک دو عیب بھی ہو لڑکے میں تو یہ نظر انداز کرتا ہے۔ بتانے والا بتاتا ہے کہ صاحب 50 بیگھہ زمین ہے، دو ہی بھائی ہیں، 25 بیگھہ نام پہ آ رہی ہے، گھر دیکھو تو بڑا عالی شان ہے، بڑا صاحب ان کا علاقے میں نام ہے، مگر بولے ذرا سی کمی ہے، لڑکا ذرا سا کبھی کبھی بولے وہ نشہ کر لیتا، شراب پی لیتا، آج کل وہ چلتا ہے نا مالدار لوگ، تو یہ جاہل الو کا پٹھا اس کی دولت کے سبب کہتا ہاں چلو خیر تھوڑا بہت۔ تو نے اپنی لڑکی کے لیے شرابی دیکھا، تو نے دولت دیکھی اور شرابی دیکھ لیا، ایک بار نبی کے طریقے کو اپنا کر تو دیکھتا، نبی کے فرمان پہ عمل کر کے تو دیکھتا، تو دولت نہ دیکھ کر دیندار دیکھتا۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے تیری بیٹی کے مقدر میں عیش لکھا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، غریب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، شرط یہ وہ دیندار ہو، تو ہاتھ دے دے، رزق دینے والا پروردگار ہے، اللہ کی ذات میں بھروسہ تو کر لے۔ خدا کی قسم اگر مقدر میں عیش ہے تو غریب کے گھر جائے گی، غریب کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بڑے بڑے دریا، اس میں سرسراہٹ آ رہی ہے نا، اس میں ریکارڈنگ میں سرسراہٹ اس لیے بند کر دیا ہے۔ ہاں، بڑے بڑے دریا سوکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے دریا سوکھ جاتے ہیں، یہ دولت ہاتھ کا میل ہے، کردار دیکھو دولت آج ہے کل نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی، کروڑوں کی جائیداد، مگر کوئی ذرا سا کام بگڑا نا ساری کی ساری بہ جاتی ہے پانی کی طرح سے۔ دینداری کی بنیاد پر رشتے کیا کرو۔ اب شادی کی بات چلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں انسان کی زندگی میں عورت کی کتنی ضرورت، مرد کی زندگی میں عورت کی کتنی اہمیت اور ضرورت، کیوں آخر یہ نکاح کرنا ہے، کیوں آخر شادی کرنا ہے۔ انسانیت کا آغاز جہاں سے ہوا، شادی کا آغاز بھی وہیں سے ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان، پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تمہارے میرے نسل انسانی کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے پیدا فرمایا، اللہ نے بنایا، روح ڈالی، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ آدم نے نہیں کیا، اللہ نے اس کو مردود بنایا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے نکال دیا۔ لیکن ادھر حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرت آدم ایک اکیلے انسان، ایک اکیلے بشر، کوئی دوسرا انسان نہیں۔ آپ کو دوسری مخلوقات تو نظر آتی ہے، اپنا ہم جنس کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی دوسرا انسان، اور جنس اپنی جنس کی طرف لوٹتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ انسان انسانوں میں ہی تو رہتا ہے، ہم جنس چاہیے، اور ہم جنس میں بھی ایک چیز اور ہے، آپ سفر پہ نکلیں اکیلے ہوں تو آپ کہتے ہیں یار اکیلا پن اچھا نہیں ہوتا، ایک کے ساتھ ایک کوئی اگر ہو تو پھر ایک سے بھلے راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اور راستے میں پھر آپ کو اچھا بھی فیل ہوتا ہے۔ آپ تاج محل دیکھنے چلے جائیے اکیلے، اکیلے ادھر ادھر چاروں طرف نظر دوڑائی، بس یہ اکیلے ہیں تو بس دیکھ لیں، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، اس سے زیادہ کوئی آپ کو لطف نہیں ملے گا۔ لیکن وہیں ساتھ میں آپ دو تین جائیے تو راستے میں بھی جاتے ہوئے لطف آئے گا، سیر بھی کریں گے تو وہاں بھی آپ کو اچھا لگے گا، بات چیت کرتے رہیں گے، ایک ایک چیز پر تبصرہ کرتے رہیں گے، تو ضروری ہے ایک سے بھلے دو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام